ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، معجزات کے خداوند، بادشاہوں کے بادشاہ، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری حمد و ستائش ہو۔ تیرا شکر ہو پیارے خداوند کہ تو نے ہم سب کو ایک جگہ پر جمع کیا تاکہ تیری عبادت روح اور سچائی سے کی جائے اور تیرے سامنے اپنی شکر گزاری پیش کر سکیں، کیونکہ تو نے ہم سب کو اس قابل سمجھا کہ تیری آواز کو سنا جائے، تیری آواز کو قبول کیا جائے۔ پیارے خدا میں روحانی طور پر بیدار کر تاکہ آج کا پاک کلام سنیں، سمجھیں اور قبول کریں اور ہمارا ایمان تجھ پر قائم اور دائم رہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ خداوند کا شکر ہے کہ ہم نے پاک کلام کے پہلے حصے کے اندر حمد و ستائش کے وسیلے سے خدا باپ کے نام کو جلال دیا، کیونکہ گیت گانا، حمد و ستائش کرنا یہ پاک کلام کا ایک حصہ ہے۔ اب ہم عبادت کے دوسرے حصے کے اندر خدا کا زندگی بخش کلام سنیں گے۔ آج جو ہمارے سامنے تلاوت بیان کی گئی وہ مقدس رسول کا پہلا خط تسلیکیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب، اس کی 14ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک۔ مقدس پولس رسول اس تلاوت کے اندر تسلیکیوں کی کلیسیا کو یہ نصیحت کرتا ہے، اور یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ پاک کلام جو ہے وہ سدا بہار ہے۔ جس وقت بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، جب بھی پاک کلام کو کھولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پاک کلام میرے لیے لکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں وہ کہتا ہے کہ ہمیں بے قاعدہ لوگوں کی طرح نہیں چلنا، بلکہ سیدھا ہو کر پاک کلام کے مطابق اپنی زندگی رواں اور دواں رکھنا ہے، کیونکہ خدا نے ہم کو اپنی پرستش کے لیے پیدا کیا ہے۔ خدا نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے یہاں پر دنیا کے اندر بھیجا ہے، تاکہ اس کی عبادت، اس کی پرستش روح اور سچائی سے کی جائے۔ ہمیں پاک کلام کے مطابق ہم نے ہر وقت اسی میں خوش رہنا ہے، ہم نے بلا ناغہ دعا کرنی ہے، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ کیونکہ شکر گزاری ہر بات میں، اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہماری زندگی میں اگر ہم گننا بھی چاہیں تو نعمتوں کو نہیں گن سکتے، کیونکہ اتنی نعمتیں، اتنی برکتیں انسان کو عطا کی گئی ہیں، تاکہ انسان ہر بات کے اندر، کیونکہ جو بات بھی خداوند یسوع مسیح اور خدا باپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری شکر گزاری کے قابل ہیں۔ تو اس لیے آج ہم جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ شکر گزاری ہے۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے شکر گزاری کے بارے میں سیکھیں گے کہ پاک کلام ہمیں شکر گزاری کے بارے میں کیا بتاتا ہے، اور کس طرح خدا کے خادموں نے شکر گزاری کے اندر اپنی زندگی بسر کی ہے، اور پھر ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، یہ دنیا جو شیطان کی بادشاہت ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کس طرح خداوند یسوع مسیح اور خدا باپ کی شکر گزاری جو ہے وہ ہم نے یہاں پر انجام دینی ہے۔ مسیح کلیسیا ایک بہت خوبصورت اپنی زبان سے ایک لفظ ادا کرتے ہیں، اور وہ کام، جب بھی کام شروع کرتے ہیں وہ اپنے منہ سے وہ ادا کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں یا وہ کوئی کام بھی کرتے ہیں تو دعا سے کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنی شکر گزاری پیش کرتے ہیں کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں جو ہے تیرے لیے شکر گزاری کروں۔ اگر ہم یورپ کی دنیا کی طرف نظر دوڑائیں، یا پھر جتنے بھی مسیحی ملک ہیں اگر ان کی طرف نظر دوڑائیں یا جانے کا ہمارا اتفاق ہو، تو ہمیں ایک بہت خوبصورت دو باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو جو بھی شخص ان کو ملتا ہے ان کو گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ گڈ مارننگ کا مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور سلامتی کس کی ہو؟ خداوند یسوع مسیح کی ہو، کیونکہ وہ مسیحی ایماندار ہیں۔ اور دوسرا لفظ وہ ایک اور ادا کرتے ہیں، تھینکس، یعنی کہ وہ شکریہ ادا کرتے ہیں جب بھی کوئی ان کے کام آتا ہے
یا ان کی مدد کرتا ہے تو وہ ایک بڑا خوبصورت لفظ ادا کرتے ہیں، وہ تھینکس کا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے میرے لیے یہ کام کیا ہے۔ جب وہ خدا باپ سے محبت کرتے ہیں، جب وہ اس کے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، جب وہ اپنے باپ کا شکر گزاری سے اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں، تو وہی کام اس کی مخلوق کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ شکر گزاری کا مطلب ہے آسان مند ہونا، کیونکہ ہم خدا باپ کے آسان مند ہیں، کیونکہ ہم خدا کی حضوری کے اندر رہتے ہوئے اس کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہمیں وہ اسی کے وسیلے سے ملا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم ملک پاکستان کے اندر رہتے ہیں، باقی پاکستان کا کلچر یہ نہیں ہے۔ جب بھی ہمارے لیے کوئی کام بندہ سر انجام تو کبھی ہم نے اس کو شکریہ ادا کیا ہی نہیں ہے۔ ہم یہ بس وہ کام کرتا ہے، ہم ٹھیک ہے چلے جب کبھی کبھار کر بھی دیتے ہیں، لیکن یہ زندگی کے اندر ہم نے اپنانا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر ہمارے کوئی کام آتا ہے تو ہمیں اس کو تھینک کہنے کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو تھینکس کہتے ہیں تو ہم پاک کلام کی جو بات ہے اس کو ہم پورا کرتے ہیں۔ پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح خدا کی شکر گزاری ہمیں کرنی چاہیے۔ پاک کلام کے اندر اگر ایوب کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو پاک کلام یہ بتاتا ہے کہ ایوب نام ایک شخص جو حوض کی سرزمین پر رہتا تھا، وہ بڑا مالدار تھا، اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ وہ خدا کے حضور شکر گزاری کے لیے اپنے آپ کو ضرور پیش کرتا تھا، اپنے تمام بچوں کو بھی جمع کرتا اور خدا باپ کی شکر گزاری جو ہے اس کے سامنے بیان کرتا۔ لیکن ایک دن شیطان خدا کے سامنے آ گیا اور شیطان نے کہا کہ تجھے اپنے بندہ پر بڑا امان ہے، تجھے اپنے بندہ پر بڑا بھروسہ اور یقین ہے، کیونکہ وہ شخص جو ہے تیرے سوا کسی کی پرستش نہیں کرتا، وہ صرف صبح و شام تیری ہی پرستش کرتا ہے۔ وہ اس لیے کرتا ہے کہ تو نے اس کو ہر چیز سے نوازا ہے، جو بھی دنیا کے اندر اس کی خواہش ہے ساری کی ساری اس کے پاس موجود ہے۔ اس کے پاس اولاد بھی ہیں، اس کے پاس بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، اور کئی سو اس کے پاس جانور ہیں اور بہت سارے نوکر ہیں۔ تو نے اس کو ایک خوشحال زندگی مہیا کی ہے، اس لیے وہ تیری بندگی روح اور سچائی سے کرتا ہے۔ اگر تو چاہے تو میں تیرے بندہ کو چیک کر لوں کہ تیرا بندہ کس طرح تیری پرستش جو ہے وہ کرتا ہے، تیرا بندہ کس طرح تیری شکر گزاری کرتا ہے۔ خدا باپ نے کہا کر لے۔ ابلیس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے اس کے جو بچے تھے وہ اس نے سارے کے سارے مار دیے، جو اس کے پاس جانور تھے وہ بھی سارے کے سارے اس نے ختم کر دیے۔ ایک طرح کا وہ روڈ پر آ گیا، لیکن اس نے خدا باپ کی شکر گزاری کو نہیں چھوڑا، خدا باپ کا نام لے کے جیتا اور خدا باپ کا نام لے کے سوتا۔ پھر اس کے ایک دفعہ اس کے پاس دوست آئے اور اس کو کہا کہ تو اپنے خدا کی طرف دھیان کر، یہ سب کچھ تیرے گناہ کی وجہ سے ہو رہا، تو اپنے خدا کو بھول جا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی بیوی نے اس کو سمجھایا کہ تو اپنے خدا کو چھوڑ دے، اس نے ہم سے سب کچھ چھین لیا ہے، لیکن تو پھر بھی اسی کی بندگی اور اسی کو سجدہ اور اسی کے آگے شکر گزاری پیش کرتا ہے۔ وہ شخص جو تھا اس نے خدا کو برا بلا نہیں کہا۔ لیکن اگر ہم اپنی عام زندگی میں دیکھیں، اگر ہماری زندگی میں اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو ہم کچھ دیر کے لیے خدا باپ اور اس کے بیٹے کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ ساری مصیبت ساڑھے کول ہی ساڑھے واسطے رکھی ہوئی سی۔ لیکن یہ خدا کی کوئی مرضی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آزمائش ہمارے اوپر، ہم نے بندگی اور پرستش اور شکر گزاری کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اس نے اپنے منہ سے کہا کہ میں پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہیں گیا۔ اس نے خدا کو برا بلا نہیں کہا، بلکہ اپنے آپ کو کوسا کہ اچھا تھا کہ میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا۔ لیکن اس نے خدا کی بندگی اور پرستش کے اندر اپنے آپ کو وقف کر دیا۔
لیکن جب ابلیس نے دیکھا میرے اوپر کوئی چال نہیں کامیاب ہو رہی تو اس نے پھر چھوڑ دیا. خدا باپ نے اس کو دوبارہ بحال کر دیا. خدا باپ نے اس کو اولاد دی, نوکر چاکر دے دیے, جانور سب کچھ بحال کر دیا, کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا اور خدا کے ساتھ ساتھ رہنے کی وجہ سے, شکر گزاری کرنے کی وجہ سے خدا باپ نے اس کو ساری کی ساری جو برکتیں ہیں وہ واپس کر دیں. آخر کار اس کو وہ سب کچھ مل گیا جو کچھ اس سے پہلے تھا. ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ خدا باپ نے دے دیا. آج حالات اچھے, اگر آج حالات ہماری زندگی میں اچھے ہوتے ہیں تو ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں, لیکن اگر کبھی کبھار تھوڑی سی ہمارے اوپر مصیبت آن پہنچتی ہے تو ہم خدا باپ کو کوسنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. زبور کی کتاب اس کے نام باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہے, میں پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا. داؤد نبی بھی کہتا ہے کہ ہمیں خدا باپ کی پرستی جو ہے وہ روح اور سچائی سے کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر کام کے اندر, ہر نعمت کے لیے, اور وہ کام جو وہ ہماری زندگی کے اندر کرتا ہے, ہم نے اپنی زندگی شکر گزاری کے لیے ہم نے وقف کرنی ہے, کیونکہ ہر بات اسی کے نام سے شروع ہوتی ہے, ہر کام اسی کے نام سے شروع ہوتا ہے. دکھ ہو یا سکھ, امیری ہو یا غریبی, صحت مندی ہو یا بیماری کی حالت میں ہم نے اپنے آپ کو شکر گزاری کے لیے ضرور ہم نے وقف کرنا ہے. شکر گزاری کریں کہ اس نے ہمیں زندوں کی زمین پر ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. ہم نے ہر ایک بات میں خداوند کی ہم نے شکر گزاری کرنی ہے. اگر زندگی میں مصیبت آتی ہے یا کوئی ایسا اور کام آتا ہے جس کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسائل ہی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, اگر ایک مسائل ختم ہوتا ہے تو دو مسائل ہماری زندگی میں اور آ جاتے ہیں. لیکن جو مسائل آنا یہ شکر گزاری نہیں ہے. اس مسائل کے اندر رہتے ہوئے ہم نے جو اچھا پازیٹیو پوائنٹ ہے وہ ہم نے اس کے اندر تلاش کرنا ہے اور پھر اس کے سامنے شکر گزاری کرنی ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح اور خدا باپ جو ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ ٹال دے. ایک دفعہ اتفاق ہوا میرا ایک گھر کے اندر جانے کا, کیونکہ اس نے خدا کا خادم سمجھ کے ہمارا کھانا جو ہے وہ دوپہر کا بنایا تھا. میں اور ایک پاسٹر اور اس کھانے پر گئے, لیکن وہ جوائنٹ فیملی تھی اور روم بھی دو ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے اور دونوں بھائی جو تھے وہ علیحدہ تھے. ہم جب اس کے گھر کے اندر پہنچے, کھانا وغیرہ کھایا, تو تمام گھر کے بچے اور تمام گھر کی بہنیں اور بھائی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے. لیکن بھائی کی جو 3 بیٹیاں تھیں وہ ایب نارمل تھیں, کیونکہ وہ لڑکیاں جو تھیں وہ بہتر طور پر چل نہیں سکتی تھیں, وہ بہتر طور پر کھانا بھی نہیں کھا سکتی تھیں. لیکن اس کی وجہ سے مجھے بڑا ایک شدت سے دکھ ہو رہا تھا کہ ان بچیوں کو یہ کیا ہوا. یہ بچیاں اگر نارمل ہوتی تو ماں باپ اس مشکل کی گھڑی کے اندر جو ہیں وہ اپنے آپ کو نہ ڈالتے. ہو سکتا ہے ماں باپ جو اپنی زندگی ہے ان بچوں کے لیے وقف کی ہوئی تھی, کیونکہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے. تو میرے جو چہرے کے تاثرات دیکھ کر باجی نے کہا, ان کی ماں نے کہا کہ بھائی صاحب خداوند کا شکر ہے, میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ میرے بچے کافی بچوں سے بہتر ہیں. کیونکہ جب زندگی گزاری جاتی ہے تو نیچے والے لوگوں کو دیکھ کر گزاری جاتی ہے. کہتا ہے اگر ہم دارالخشنود میں چلے جائیں جو کشمیر روڈ پر موجود ہیں, اگر آپ کا وہاں پر جانے کا اتفاق ہو تو ان بچوں کو دیکھیں. بچے وہاں پر سارا دن 24 گھنٹے لیٹے رہتے ہیں, کیونکہ وہ بچے چل پھر بھی نہیں سکتے. وہ بچے اپنے کپڑے بھی چینج نہیں کر سکتا کہ واش روم کے لیے بھی ان کو پریشانی ہوتی ہے. لیکن وہاں پر لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں. کہتی ہیں خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے. اسی لیے ہمیں ہر حالت میں اس کا ہم نے شکر گزار کرنا ہے. شکر گزاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چرچ کے اندر ہدیہ ڈال دیں, ہم خدا کے خادموں کو شکر گزاری دے دیں, یا پھر خدا باپ یا خداوند یسوع مسیح ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسی برکت نازل کرتا ہے تو ایک ہم دیگ لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ہم لوگوں کے
وسیلے کے ساتھ سب مل بیٹھ کر اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن ایک ہمارے اندر کمزوری ہے، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ دیکھ لے کے اتنے باہر بیٹھا ہوتا ہے، وہ پانڈے وہ دھوندا ہوتا ہے، گھر والے پورے کتنے جی وہ اتنے گیا جی اوتھے گیا جی اوتھے گیا۔ تو شکر گزاری کی بات آپ نے کیوں رکھوائی ہے؟ شکر گزاری تو آپ کو مین جو آپ کا اپنا خاندان ہے وہاں پر موجود ہونا ضرور ہے، تاکہ دعا کے وسیلے سے، گیتوں کے وسیلے سے اور خدا کے پاک کلام کے وسیلے سے اس کے نام کو جلال دیا جائے، تاکہ وہ ہماری اس وجہ سے خدا باپ خوش ہو اور آسمان کے دریچے کھول کر اور ہم کو اپنی برکات سے نوازے۔ شکر گزاری کا مطلب ہے اعتراف کرنا، کیونکہ جب ہم اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام دیکھتے ہیں، بڑے بڑے معجزے دیکھتے ہیں، تو پھر ہم شکر گزاری اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایسے خاندانوں سے بھی اتفاق ہوتا ہے کہ ان کی آمدنی کم ہوتی ہے، ان کی آمدنی گھر کی اتنی نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی گھر کا کرایہ بھی وہ دیتے ہیں، بچے بھی ان کے اندر پڑھتے ہیں اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ خدا باپ کی اور اس کے بیٹے کی پاک مرضی ہے۔ شکر گزاری کا مطلب خدا کی تعریف ہے۔ اگر ہم زندگی میں دیکھیں تو خدا باپ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، یہ آسمان اور یہ زمین کس طرح بنائے گئے ہیں، یہ اس کی تعریف کے قابل ہیں۔ ہوا کہاں سے آتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے، یہ تعریف کے قابل ہے۔ سورج جو دن کو چمکتا ہے تاکہ روشنی ہو، یہ اس کی تعریف کے قابل ہے۔ اور اس طرح کی بے شمار چیزیں، وہ ہمیں کھانے کو دیتا ہے، وہ ہمیں پینے کو دیتا ہے، وہ ہمیں اوڑھنے کو دیتا ہے، وہ ہر چیز ہمیں دیتا ہے، وہ تعریف کے قابل ہے۔ اس بات کا اعتراف کریں، اس کی شکر گزاری اس کے سامنے پیش کریں۔ شکر گزاری کا مطلب، اگر ہم اس میں مزید آگے بڑھتے ہیں تو اقرار کرنا ہے دنیا کی تخلیق کا سارا عمل اس کے وسیلے سے ہوا ہے، کیونکہ یہ صرف خدا باپ کی پاک مرضی کے مطابق ہوا ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو تخلیق، جو ساری تخلیق ہوئی ہے، وہ خدا باپ کی پاک مرضی کے مطابق ہوئی ہے، کیونکہ اس نے 6 دن میں ہر چیز کو بنایا، ہر چیز کو واضح کیا۔ ہمارا مان بھی پاک کلام پر موجود ہے، ہمارا بھی یقین ہے کہ خدا باپ نے یہ ہر چیز جو دنیا کے اندر موجود ہے، جو قدرت موجود ہے، یہ اسی کی بنائی ہوئی ہے، اور اس کی بے شمار نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر گزاری گھر میں ہو، زندگی میں ہو، خاندان میں ہو، تو برکتیں یہاں پر آتی ہیں۔ گھر سے بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، گھر کے اندر نفرتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، حسرتیں ختم ہو جاتی ہیں، جو آپس کے اندر ہم نے آپس بہن بھائیوں کے اندر ایک تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف شکر گزاری کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ بے شک ہم اس چیز کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اپنی زندگی کے اندر محسوس ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ، یہ برکتیں سب کچھ اسی کے وسیلے سے ہمیں ملی ہیں۔ لیکن مگر اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کے بارے میں سوچیں، جو خاندان گھر کے اندر خدا کا پاک کلام نہیں پڑھتے، یا صبح و شام اس کی پرستش اور اس کی شکر گزاری کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے، تو پھر ان کے اندر نہ شکرا پن جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ نہ شکرا پن آنا لعنت کی نشانی ہے۔ گھر کے اندر سے، خاندان کے اندروں سے جو برکتیں ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں۔ کافی خاندان ایسے دیکھتے ہیں وہ روزانہ صبح اٹھ کر لڑتے ہیں، پہلے آپس کے اندر پہلے منہ ماری کرتے ہیں، اس کے بعد آغاز کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے دن اسی لیے بنایا ہے کہ ہم صبح اٹھیں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لازمی نہیں کہ ہم گھنٹوں اس کے سامنے بیٹھیں، اگر ٹائم ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ڈیوٹی پر جاتے ہیں تو صرف اور صرف 1 منٹ سچے دل سے اس کا اقرار کریں کہ تو نے مجھے نئی زندگی دی ہے، تو نے مجھے رات بھر اپنی پناہ میں رکھا ہے، اب میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں، تو میری رہنمائی کرنا، تو میری حفاظت کرنا۔ کیونکہ جب ہم اس کے قریب آتے ہیں تو ہمیں بے شمار جو ہیں وہ برکتیں ملتی ہیں۔ اگر ہم استثنا کی کتاب کا مطالعہ کریں
تو اس کے اندر ہمیں بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر ہمیں برکتیں ملتی ہیں. اگر ہم اس کے ساتھ نہیں چلتے یا ہماری زندگی کے اندر شکرا پن جو ہے وہ داخل ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے جو لعنتیں ہیں اس کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں. اپنی زندگی پر غور کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں, میں کس مقام پر اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہوں, میں بیٹا یا بیٹی کس مقام پر کھڑا ہوا ہوں, میں نے اپنے والدین کی عزت جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے, میں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا ہے. اگر یہ ساری باتیں زندگی جو ہے پاک کلام کے مطابق بسر ہوگی تو یقیناً آسمان سے کھل کر اس کی برکات جو ہے وہ ہمارے اوپر نازل ہوگی اور ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں گی. اگر تھوڑی بہت پریشانی آئے گی تو ابلیس یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کی پرستش روح اور سچائی سے کریں. ابلیس یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے قریب آئیں. ابلیس یہ نہیں چاہتا کہ ہماری آپس کے اندر بانڈنگ ہو. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں, کسی طریقے سے جو ہے ان کا جو گھر ہے وہ بکھر جائے اور یہ میری پرستش کریں, ناچ رنگ کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیں, دنیا کی رنگینیوں کے اندر اپنی جو زندگی ہے وہ پیوست کر لیں. تو اگر ہم شیطان اور ابلیس کی بات مانیں گے تو پھر برکتیں ہمارے حق کے اندر نہیں آئیں گی. کیونکہ پہلے بھی جب خداوند یسوع مسیح آیا تھا, جب خداوند یسوع مسیح سے آنے سے پہلے بھی اسی طرح کے حالات تھے, اور جو حالات اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں یہ خداوند کا شکر ہے کہ کرونا جیسی وبا سے تمام پاکستانی مسیحوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کا پیار ہے, یہ اس کی محبت ہے, یہ اس کا فضل ہے. کیونکہ جب ہم اس کے سائے میں چلتے ہیں تو یقیناً کرونا ہو یا اس سے بھی کوئی بڑی آفت ہوگی وہ ہم سب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں. اس نے ہماری قیمت جو ہے وہ ادا کی ہے. قدر پولس رسول کلسیوں کے خط اس کے پہلے باب کی 12ویں سے 14ویں آیت میں لکھتا ہے, اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں. اسی نے ہم کو طریقے کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا, جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے. جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں موجود نہیں تھے تو انسان نے بہت کوشش کی, کیونکہ انسان گناہ گار نافرمان ہو چکا تھا, انسان بھٹک رہا تھا. انسان نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میں خدا کے پاس پہنچ جاؤں, میں نجات کے راستے پر چل کر اس کے قریب آ جاؤں, لیکن انسان کے لیے ناممکن تھا. پھر خدا باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا. جب اس کا بیٹا دنیا میں آیا تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اے خدا تو نے ہمارے لیے نجات کے راستے کھول دیے ہیں, اے خدا تو نے ہمیں طریقے سے نکال کر اندھیرے سے نکال کر نور میں لے کر چل گیا. اسی لیے ہم جو ایک گیت گاتے ہیں 203, اسی لب دے پھر دے ساں خدا دیاں سچیاں راہ مانو. جب خداوند یسوع مسیح یہاں پر موجود نہیں تھا تو ہماری زندگی ڈاواں ڈول تھی. جب خداوند یسوع مسیح آیا تو ہمیں اس کا خدا باپ کا شکر ادا کرنا چاہیے, جس کے وسیلے سے نجات کے راستے کھول دیے گئے. اس نے ہماری قیمت جو ہے وہ صلیب پر قربان کر دی. خداوند یسوع مسیح نے دنیاوی بادشاہی سے ہمیں نکال کر ابدی بادشاہی کے اندر داخل کر دیا ہے. ابلیس کی غلامی میں رہتے ہوئے اس نے اس کے قید سے ہمیں چھڑا کر آزاد کر دیا اور پھر ہمیں اس نے بیٹے اور بیٹیاں بنا کر رکھا تاکہ اس پر ایمان لے کر آئیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں. گناہوں کی سزا سے ہمیں رہائی اس نے دلائی, کیونکہ سارے گناہ اس نے اپنے اوپر لاد لیے اور اپنے خون سے ہم سب کو صاف کر دیا. شکر گزاری اپنے ذہنوں میں اور دلوں میں پیوست ضرور کریں. صبح و شام اس کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم کو
ہر چیز سے نوازا ہے۔ آج کے پاک کلام کے وسیلے سے خدا ہم کو برکت دے، آمین۔